رحمت للعالمین، پوری کائنات کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسے گوڑے چھڑ دے ہو تو ذرا سدھے ہو کے بہو. جس طرح قرآن اللہ دی وحی ہے نا، اس طرح حدیث بھی اللہ دی وحی ہے. قرآن بھی منظم من اللہ تے حدیث بھی منظم من اللہ. قرآن بھی لے کے جبریل آیا اور حدیث نو لے کے بھی آسمان تو جبریل آیا. قرآن بھی اللہ دی کلام ہے تے حدیث بھی اللہ دی کلام ہے. بڑی توجہ نہ میری گفتگو کو سماعت کرنا. قرآن بھی لا ریب ہے تے حدیث مصطفیٰ بھی لا ریب ہے. قرآن پیغمبر دے قلب اطہر تے نازل ہویا ہے اور حدیث بھی نبی دے قلب اطہر تے ہی نازل ہوئی. قرآن دا منکر بھی کافر ہے تے حدیث دا منکر بھی کافر ہے. بولیے کافر ہے. قرآن کا انکار کرنے والا مسلمان نہیں، جیڑا انسان حدیث مصطفیٰ دا انکار کرتا ہے وہی مسلمان نہیں. قرآن آمینہ دے لال علیہ السلام کی زبان نبوت جو نکلے لے کے آسمان کو جبریل آئے. حدیث بھی آپ کی زبان نبوت جو ہی نکلی. ساڑھے بعض لوگ موجودہ معاشرے صرف قرآن مانتے ہیں، حدیث تے 600 سال بعد نہیں گئی ہے. حدیث کا انکار کرتے. قرآن کی صحیح معنی تفسیر حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن کی اس وقت تک سمجھ نہیں آئے گی جب تک اسی حدیث نہیں بنا. مثلا قرآن میں کیا نماز پڑھو اقیم الصلاۃ، نماز پڑھنی کیویں میں وہ حدیث مصطفیٰ جو ملے. قرآن میں کیا زکات دیو، زکات کنے وار تے پیندی ہے، کیویں کیویں پیندی ہے، کیڑی کیڑی جنس تے کنی کنی پیندی ہے، وہ سارا حدیث جو ملے. قرآن میں کیا نکاح کرو، نکاح کیویں کرنا ہے وہ حدیث جو ملے گا. قرآن میں کیا عمرہ کرو، عمرہ کس طرح کرنا ہے وہ دے مناسک کی نے. قرآن میں کیا حج کرو، اس سارا کچھ حج دا طریقہ، حج دے مناسک، احرام کتھوں بننا ہے، کتھے کھولنا ہے، عمرہ کیویں کرنا ہے، صفا مروہ کی سعی کرنی ہے، طواف کرنے کی بننا ہے، سارا کچھ ملے گا. تے کتھوں ملے گا؟ حدیث مصطفیٰ جو ملے گا. اگر پیغمبر کی حدیث نہیں تو کچھ بھی نہیں. جیڑا انسان حدیث کا منکر ہے وہ اپنے ماں کے پیو کا نکاح پہلو قرآن چو ثابت کرے. بولی بولی ابھی تے میرا نکاح ہویا کہ نہیں، کیویں ہویا، وہ قرآن چو بخائے. اور سب تو زیادہ نماز کے اندر حدیث کی تلاوت ہوتی جو ہے نا، سارے حدیث کی تلاوت ہوتی. نماز شروع ہی حدیث تو ہو رہی. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک کتنے آیا؟ بولیے بولیے کیوں ہے؟ حدیث ہے. اللہم باعد بینی و بین خطایا کما بعدت بین المشرق والمغرب. یہ دعا کتنے آئی حدیث. اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا. یہ بھی پڑھنا چاہیے شروع. مسلم کی روایت ہے جڑا بندہ پڑھتا ہے آسمان کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں جدوں پڑھتا ہے. سبحان اللہ. یہ کتنے آیا حدیث؟ سورۃ فاتحہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. کوئی نماز نہیں جس کے اندر سورۃ فاتحہ نہیں. اور یہ کتنے آیا حدیث؟
فلزالین تو بعد آمین کہنا ہے، اچھی کہنا ہے، نیوی کہنا ہے، یہ کتنے آیا حدیث؟ بعد کو سورت پڑھنی ہے، کتنے آیا حدیث؟ رکوع چلے گئے اللہ اکبر کہہ کے رکوع کی پڑھنا ہے، سبحان ربی العظیم پڑھنا ہے، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک یہ پڑھنا ہے۔ میرے بھائیوں کس طرح سبوح القدوس و رب الملائکۃ والروح یہ پڑھنا ہے، یہ سارا حدیث ہے۔ رکوع تو اٹھے ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا، گویا کہ سجدے جانا کیڑیاں دعا، سجدے کے درمیان اللہم اغفر لی وارحمنی واجبرنی یہ دعاواں پڑھنیاں نے، یہ کتنے آیا حدیث؟ التحیات یہ ساری دعاواں کتنے آئیاں نے؟ بھئی دسو یہ حدیث نہیں کہ حدیث دے منکر کو کبو نماز پڑھ کے دکھائے، رکوع کیویں کرنا ہے، سجدہ کیویں کرنا ہے، کنہ آزاد تے سجدہ ہوتا ہے، کیڑے کیڑے آزاد لگن تے سجدہ مکمل ہوتا ہے، یہ سارا کچھ دسیا کہ حدیث مصطفیٰ نے دسیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس واسطے حدیث کا منکر جڑا ہے نا وہ مسلمان نہیں۔ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، جدو اللہ تو دے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے، تھوڑے درمیان فیصلہ کیتا جائے، جدو حدیث آ جائے، قرآن آ جائے، کہ مومن کی آدھے نے ان یقولوا سمیعنا و اطعنا، پھر تھے نہیں حدیث ٹھیک ہے لیکن میرے امام کا قول ہے، حدیث ٹھیک ہے میری عقل کے خلاف ہم نہیں مانتے، حدیث ٹھیک ہے میری قیاس اور رائے کے خلاف، حدیث ٹھیک ہے میرے مفتی کے فتوے کے خلاف، اسی حدیث نہیں مانتے۔ بڑی توجہ میرے پاس، حدیث ٹھیک ہے لیکن میرے مفتی کے فتوے کے خلاف ایسی نہیں مانتے۔ اصول فقہ کی ایک کتاب ہے مدارج پڑھائی جاتی ہے، چند صفات کے مستقل ہے تو پڑھائی جاتی ہے کہ نہیں، آسان پڑھی ہے چند صفحہ کے مستقل، اصول فقہ کی ہوتا نام، وہ کے اندر ایک قاعدہ درج ہے، قرآن حدیث کے مقابلے چ امام کا قول آ جائے، قول نہیں چھڑنا، قرآن نہیں چھڑنا۔ اور جال حق مفتی احمد یار خان نعیمی دی ہے، انہیں آخری جلد آخر کے لکھے ہے القرآن والحدیث یصلان بالحق، قرآن تے بندیاں کو گمراہ کرتا ہے، حدیث گمراہ کرتی الا بالمجتہد، لیکن جڑا فتویٰ دینا والا انہوں گمراہ نہیں کرتا۔ آئیے مسلک اہل حدیث سنیے، جدوں بھی کسی گل چ اختلاف ہوتا ہے ان کتنے میں ہونا ہے؟ اللہ اور اس دے رسول وال، قرآن کہہ رہے اتنے بھی کہہ رہی یحکما بینہم، تھوڑے درمیان جو فیصلہ کیتا جاتا ہے، پھر کہہ دو ان یقولوا سمیعنا واطعنا، قرآن کی کہہ رہے ہیں، سنیے قرآن، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ اطاعت کرو اللہ دے او دے رسول دی، اگر کسی معاملے دے اندر کوئی بھی جھگڑا پہ جاتا ہے، رولا پہ جاتا ہے، اختلاف ہو جاتا ہے، فردوہ الی اللہ والرسول، انہوں اللہ دے او دے رسول دی عدالت دے اندر لے آؤ، مسئلہ خود بخود حل ہو جائے گا۔ جو اللہ کہندا ہے تے اللہ دا رسول کہندا ہے انہوں مان لو، باقی ساری کائنات نو چھڑ دیو۔ قرآن میں تیری عظمت تو قربان جاواں، کتے اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ،
جنہیں میرے رسول دی گل نو من لیا ہے انہیں میں اللہ دی گل نو من لیا ہے کیونکہ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رفیقا جنہوں نے اطاعت کر لئی اللہ دے رسول دی قیامت دے دن انعم اللہ مع الذین انعم اللہ قیامت دے دن 4 انعام یافتہ لوگوں دے نال ہوئے گا پہلا طبقہ من النبیین جڑا نبی دا مطاع اللہ دے رسول دی اطاعت کردا ہے تے اللہ دی گل مندا ہے پہلے نمبر تے او نبیاں دے نال ہوئے گا والصدیقین تے صدیقین دے نال ہوئے گا والشہداء شہداء دے نال ہوئے گا وحسن اولئک رفیقا تے اولیاء الرحمن دے نال ہوئے گا اجے بھی نہیں سمجھ آئی قرآن پاک دا ایک اور مقام سن لو اللہ آوازاں دے دے کے اعلان پہ کرتے ہیں اللہ فرماتے ہیں یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم او ایمان والےو اطاعت کرو اللہ دے رسول دی تے اپنے اعمال کا بیڑا گرک نہ کرو اللہ تو دے رسول دی نافرمانی کر کے حاجی راشد صاحب گیا آئیو پھر سمجھو فرمایا ایمان والیو اطاعت کرو اللہ تے او دے سمجھو کدی او دے رسول دی تے اللہ تے او دے رسول دی نافرمانی کر کے ولا تبطلوا اعمالکم اپنے اعمال کا بیڑا گرک نہ کرو نماز ہوئی ہے جیڑی پیغمبر دی سنت دے طریقے دے مطابق پڑھی جاتی ہے لوگوں حج ہوئی ہے قربانی ہوئی ہے عمرہ ہوئی ہے عبادت ہوئی ہے جیڑی اللہ دے رسول دے طریقے دے مطابق کیتی جاتی ہے تے او دا ہی مل قیامت دے دن پینا ہے او دا مل قیامت دے دن او دا ہی مل پینا یہ نہیں کہنا نبی دی حدیث آ گئی ہے ٹھیک ہے مان لیں گے لیکن مولوی نہ مشورہ کرنا بھی حدیث بنتی ہے کہ نہیں ایسے بھی ہے ایک بندے کو حدیث سنائی کہنے لگا جی ساری مسیح تے جڑا مولوی ہے انہوں بھی لاکھ لاکھ علم چڑھیا ہے وہ نہ مشورہ کرنا بھی حدیث بنتی ہے حدیث سمجھ آؤ میری اتنے ہی انہیں حدیث صحیح بخاری دی سن لو نبی علیہ السلام کار تشریف لے آتے ہیں تے ساریاں بیویاں بیٹھیاں نے جگہ دے پیر آتے ہیں کیسی انہاں کو مطالبہ کرنا ہے کیسرو کسرا دیاں عورتیں نہ زیور پاندیاں نے سانو بھی چاہیے آقا علیہ السلام گھر تشریف لے کے کیا ساریاں بیویاں کٹھیاں ہوئی آقا فرمایا خیر ہے آج ساریاں کٹھیاں ہوئی ہیں اللہ رسول کچھ نہیں فرمایا کوئی تے ہے جب تسی کٹھیاں ہو جو کچھ نہ کچھ ہوتا ہے بیویاں کٹھیاں ہوتے ہوئے کچھ نہ اما جی ایسا فرماندیاں نے سونیا اینا نہیں دسنا میں دس دینی ہے اسی کٹھیاں ہوئیاں وہاں کیسرو کسرا دیاں عورتاں اینا زیور پاندیاں نے سانو بھی چاہیے آقا فرماتے نے محمد دا گھر تے دنیا دے مال دا مطالبہ میں 1 مہینہ تھوڑے کراچ نہیں آنا 29 دن گزرے نے تے جگہ دے پیر اما عائشہ دے گھر آ جاندے نے اجے پیغمبر نے قدم مبارک ماں عائشہ دے حجرے چ رکھے نے اما جی فرماندیاں نے محبوب جی تساں فرمایا سی میں 1 مہینہ نہیں آنا اج تے 29 دن ہوئے نے فرمایا عائشہ پریشان نہ ہو عربی مہینے 29 دنوں دے بھی ہوندے ہیں اما عائشہ دی محبت بھی دے کو جو ایڈی گل کہی نا عربی مہینے 29 دنوں دے بھی ہوندے اور بستر عائشہ دا تے آسمان تو جبریل وہی لے کے آ
فرمایا محبوب جی اپنی بیویاں نو کہہ دیو اگر دنیا دا مال چاہیے مال لیندیاں جاؤ تے نبی دے گھر چوں نکلدیاں جاؤ اگر آمینہ دا لال چاہیے دنیا دا مال نہیں ملے گا کہ آقا فرماندے نے عائشہ تو ہی باپ ابو بکر میں مشورہ کریا تینوں مال چاہیے کہ آمینہ دا لال چاہیے کتاب التفسیر صحیح البخاری جب مشورے کی گل کی تھی نا نبی اسلام نے باپ ابو بکر کا مشورہ کرے عائشہ پھر مال چاہیے گیا اما جی عائشہ نے کو کی فرمایا مشورہ کدھر کرنا ہے ابو بکر نہ نبی تو اس زمین کی دھرتی کے اگر مقام ملے تو ابو بکر صدیق کو ملے رضی اللہ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی نبی نے مسلے پہ کنیاں باتاں پڑھائیاں 17 جدو آقا علیہ السلام بیمار ہوئے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس آخری ایام کے آقا نے فرمایا عائشہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس اللہ رسول میرے باپ کو عمر کا دل ابو کا دل بڑا کرنے وہ کو تھوڑے مسلے پہ نہیں کھلوتا ہے فرمانی عائشہ مرو ابا بکر فلیصلی آقا پھر فرماتے ہیں نہیں اما عائشہ فرماتی ہے سونیا عمر کو کہو آقا پھر فرماتے ہیں عائشہ نہیں مرو ابا بکر فلیصلی بالناس یہ حدیث کی دفعہ آئی ہے صحیح بخاری پتہ نہیں 27 مرتبہ یہ 27 بار بنے نہیں امام بخاری نے حدیث کتنی دفعہ کیا اما عائشہ پھر فرماتی ہے عمر کو کہہ دے آقا فرماتے ہیں عائشہ میں نہیں کہہ رہا عرش کا رب ڈائریکٹ کہہ رہا ہے میرے رب نو میرے مصلی پہ صدیق تو علاوہ دوجا وارا ہی نہیں سبحان اللہ اما عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول کو ایک بات کا جواب دے دیو قرآن حدیث سنن تو بعد میں باپ ابو بکر کے دروازے تے جاواں گی مشورہ کر میرا ایمان سلامت رہ جائے گا اگر نبی کی حدیث سنن تو بعد ماں عائشہ صدیق کے دروازے تے مشورہ کر جائے او دا ایمان سلامت نہیں رہندا تو قرآن حدیث سنن تو بعد امام ابو حنیفہ دے دروازے تے جائے امام شافعی یا پیر مولوی دے دروازے تے جائے تیرے ایمان سے کوئی فرق نہیں ہوگا بولیے سمجھ نہیں آتا اینو حدیث سناوا تو کہ امام ابو حنیفہ دا قول ہے حدیث سناوا میرے مفتی دا فتوی میں کہ چلو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے تعالی جی کو چلے بابا رات کے بیٹھے ہیں نارے بول دے کتاب اقد الجید اقد میں نے ہوتا ہے ہار جید میں نے ہوتا ہے گلا مضاف مضاف علیہ عربی گرامر دی